تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. تو اصل بات یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ بات سمجھیں کہ کتنا بڑے علماء ہیں، محدث ہیں، مفسر ہے امام حافظ ابن کثیر، اب محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، اس کے باوجود حج اکبر جو ہے وہ کس دن کو کہتے ہیں اس میں سارے اقوال نقل کر رہے ہیں تاکہ سارے منظر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ بھئی بعد نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، تو تین قول سامنے آئے کہ ایک تو حج اکبر عرفات کے دن کو کہتے ہیں، دوسرا قول یہ آیا کہ حج اکبر جو ہے یوم النحر 10ویں تاریخ کا جو دن ہے اس کو یوم النحر کو حج اکبر کہتے ہیں، اور تیسرا قول یہ آیا تھا کہ حج کے جتنے بھی دن ہیں سب حج اکبر. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ راجح بات یہی ہے جو صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ حج الاکبر سے مراد جو ہے وہ یوم النحر ہے 10ویں کا دن. یوم عرفات جو ہے وہ یوم الوقوف ہے، وہ یوم الحج ہے، لیکن الحج الاکبر کی جو اصطلاح ہے یہ یوم النحر سے. تو ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آئے کہ کتنی باریکی سے محدثین تحقیق کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں بھئی حدیث میں ہے. بھئی حدیث میں کیسی حدیث میں ہے؟ کو پتہ بھی ہے کہ وہ حدیث کہاں ہے؟ بس جی بزرگوں نے فرمایا ہے. بزرگوں نے کس بزرگ نے فرمایا ہے؟ آخر بزرگوں نے جو فرمایا تو کوئی حوالہ، کوئی دلیل، کوئی سند ہوگی. ایک تو یہ بات سمجھیں، اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ بھئی نص یہی ہے کہ یوم الحج اکبر جو ہے وہ یوم النحر. دو باتیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اعلان یہ تھا کہ جن لوگوں سے، قبیلوں سے ہمارا معاہدہ ہے، مثلا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن کوئی مدت نہیں ہے، تو ان کو بھی 4 مہینے تک کی اجازت ہے، اس کے بعد وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے. اور مطلقاً مشرکین کو بھی 4 مہینے کے بعد حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے اعلان کیا گیا کہ اللہ یحج المشرکون بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. ولا یطوف بالبیت عریان، اور کعبۃ اللہ کا طواف کوئی عریاں حالت میں نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی ہو، مسلمان بھی ہو. تو طواف کعبہ جو ہے اس کا احترام ہے، جیسے نماز کا احترام ہے کہ آدمی پورے لباس کے ساتھ نماز میں حاضر ہو. حتیٰ کہ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی کی طبیعت ہے کہ وہ ہمیشہ سر پہ پگڑی باندھ کے ہی نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں نماز میں بھی پگڑی باندھ، ورنہ تو نماز بغیر پگڑی کے، ٹوپی کے ساتھ بھی جائز ہے، رومال کے ساتھ بھی جائز ہے. لیکن اگر اس کی عادت ہے تو پھر نماز کا احترام زیادہ ضروری ہے کہ اس کے لیے آدمی ہر لحاظ سے تیار ہو، اور اس کا لباس بھی اسلامی ہو، اور اس کے سارے کپڑے بھی اسلامی انداز کے ہوں. اس میں ایسا کوئی کپڑا نہ ہو جو نماز کی کراہت کا باعث بن جائے، یعنی وہ کپڑے جو عورتیں پہنتی ہیں، یا ایسے شرٹ جن سے کوہنی ظاہر ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ہو تو جاتی ہے، نماز تو ہو جائے. یہ 2 باتیں ہمیں معلوم ہوئی ان آیات مبارکہ سے. اچھا، جس آدمی کا ہمارے ساتھ عقد تھا 8 مہینے کے لیے، تو اس کو 8 مہینے پورے کرنے کی اجازت ہے، اس کو 4 مہینے کے بعد نہیں نکالا جائے. لیکن شرط ہے کہ اس نے پہلے اس عہد کو توڑا بھی نہ ہو اور ہمارے کسی دشمن کی مدد بھی نہ کی ہو. اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے عہد کو وفا کریں. اللہ تعالی عہد کو وفا کرنے والوں کو محبوب سمجھتے ہیں. واللہ اعلم.